نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ توبہ کے فضائل، ورچوز، فائدے۔ توبہ حقیقت میں یہی دین اسلام ہے اور ایمان کی منزلیں ہیں، اور نہیں بے نیاز ہو سکتا انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل میں، یعنی انسان کو اپنی زندگی کے تمام مراحل میں، سارے ادوار میں توبہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو جو شخص خوش قسمت ہوتا ہے، سعید، خوش بخت، وہ ہوتا ہے جو اسے لازم کر لے اپنے لیے اللہ کی طرف جانے والے اپنے سفر میں، اور آخرت کے گھر کی طرف جانے والے سفر میں، اور بدبخت جو اس سے غافل ہو جائے، یعنی جو اسے اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دے، اگنور کر دے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ توبہ ہی دین ہے اور ایمان کی منزلیں۔ انسان اس سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ عقل مند وہ ہے، خوش قسمت وہ ہے جو ہمیشہ اس کو اپنے لیے لازم رکھے۔ یاد ہے شروع میں نے سفر کی بات کی تھی کہ ہم سب سفر کی حالت میں ہیں، ہم سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آخری گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سفر کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں، پہلا مرحلہ، درمیانی مرحلہ، پھر آخری مرحلہ۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی لیول پر ہے۔ تو کوئی جوان ہے تو اسے بھی توبہ چاہیے، کوئی بوڑھا ہے تو اس کو بھی چاہیے، کوئی بیمار ہے اور بالکل اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر ہے تو اس کو بھی چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ تو بدبخت وہ ہے جو اس کو اگنور کر دے اور اسے نہ کرے۔ وَلِلتَّوْبَةِ فَضَائِلُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا، توبہ کے بہت سے فضائل بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، توبہ ایک سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے، جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ تواب فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ، یعنی توبہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت رکھتا ہے خوب پاک صاف ہونے والوں سے، یعنی خوب پاکیزگی اور صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تطہر سے مراد اپنی ظاہری نجاستوں کو دور کرنا، وضو کے ذریعے، نہانے کے ذریعے اپنے لباس کو صاف رکھنا، اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنا، اپنی جگہ کو پاک صاف رکھنا۔ اور توبہ جو ہے وہ ہمارے دل کو اور ہمارے باطن کو اور ہمارے ان گناہوں کے بوجھ کو ہم سے ہٹاتی جو ہمیں نظر نہیں آتا فزیکلی۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں میں صاف رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب عبادت میں کچھ بریک آ جائے تو پھر انسان غافل ہونے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب نمازیں ایک دفعہ چھٹتی ہیں تو دوبارہ نماز کی پابندی، اور خصوصاً اگر تہجد وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا اور کچھ ایسا کام کر رہے ہیں تو اس کی پابندی بڑی مشکل ہوتی۔ لیکن جب یہ آیت سامنے رہے کہ واپس اپنی روٹین پہ آ جاؤ، واپس اپنے ان کاموں کو کرنا شروع کر دو، اور جو رک گئے تھے ان پر اللہ سے دعا کرو تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، انہا سبب للفلاح، توبہ سبب ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ کس کا؟ فلاح، کامیابی کا، نجات کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور سب توبہ کرو اللہ کی طرف اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 3، توبہ سبب ہے بندے کے اعمال کے قبول ہونے کا، یعنی اس سے اعمال قبول ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گناہ جو وہ اعمال ضائع کرنے والے ہیں۔ وَالْعَفْوِ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اور اس کی برائیوں سے درگزر کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، ان سے درگزر کر جاتا ہے۔ جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے تو وہ دراصل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے توبہ کر لی؟
جب ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں اور نیکیاں کرنا شروع کر دیں، اس کے اپوزٹ کرنا شروع کر دیں. مثلا نماز نہیں پڑھتے تھے، توبہ کی، اب نمازیں پڑھنی شروع کر دیں. اسی طرح کوئی بھی غلط کام جو ہم نے شروع کیا اس کو انڈو کیسے کریں؟ نمبر 1 توبہ، اور نمبر 2 عمل صالح سے. کچھ لوگ اپنی ابتدائی زندگی میں نمازوں سے غافل رہتے ہیں، قضا کر بیٹھتے ہیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے، دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب ان نمازوں کا کیا کریں، کچھ گنتی بھی نہیں، کچھ حساب بھی نہیں، اب کیا کریں؟ اب 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں، ان کا حساب کرنے بیٹھتے تھے، پھر ہر نماز کے ساتھ پرانی نمازیں ملاتے، اس سے نہ وقتی نماز ڈھنگ سے پڑھی جاتی نہ پچھلی، ایک عجیب پریشانی میں رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جتنے مزید نوافل پڑھ سکیں پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، ذکر کریں، توبہ کریں، جو ہم سے ہوتا ہے، اور آئندہ نماز نہیں چھوڑیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا پچھلی نمازیں معاف ہو جائیں تو آئندہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں. ای تقبل توبتہ، یعنی ایسے شخص کی توبہ قبول کی جاتی. کس کی؟ من تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے. انہ یتوب الی اللہ متابا، یہ ہے اصل میں سچی توبہ کرنے والا، جو توبہ کرے اور پھر صبح توبہ کرے اور شام کو دوبارہ وہی کام شروع کر دے اور ڈٹائی سے کرے اور پھر اس پہ اصرار کرے اور پھر اپنے نفس کو تعویلیں دے اور پھر کہے اچھا میں توبہ کر لوں گا جب حج پہ جاؤں گا. تو یہ زندگی بڑی خطرناک ہے اس طرح. نمبر 4، جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اور آگ سے بچنے کا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. تو پیچھے آئے ان کے بعد خلف، ایسے ناخلف، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی. یعنی ماں باپ تو نیک لوگ تھے، یا پہلی جنریشن تو اچھی تھی، لیکن بچے کیسے نکلے کہ انہوں نے نمازیں چھوڑ دی. واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، ہر وقت کھیل کود، انٹرٹینمنٹ اور جن چیزوں میں ان کا دل لگتا ہے، بس اپنی من مانی پسندیدہ مرضی کی خواہشات کی زندگی بسر کرنا چاہتے، کسی چیز میں اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہتے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے، کوئی کام ٹک کے نہیں کرنا چاہتے، ایزی وے، ایزی گوئنگ، یہ گھر میں ہی بیٹھ کے سب کام ہو جائیں. اور آپ دیکھیے کہ جتنے فتنے اس دور میں آئے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، جلدی اٹھے کہ جانا ہے کام پہ، اٹھے نماز پڑھی، کام کے لیے نکلے، کھپ کھپا کے واپس آئے، کچھ ٹائم فیملی کے ساتھ گزارا، کچھ اور کام کیے اور سو گئے، راتیں سونے کے لیے، دن کام کرنے کے لیے. اور اب کیا ہے، ایک گلوبل ورلڈ جو بن گئی ہے، یعنی کہ پوری دنیا ایک ہو گئی ہے، دن رات کے فرق مٹ گئے ہیں، دن کو رات، رات کو دن بنا لیا ہے، اور بستر سے اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہیں لیپ ٹاپ لیا، گود میں رکھا، چاہے منہ دھویا کہ نہیں، نماز پڑھی کہ نہیں، اور وہیں سے آن لائن ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، آن لائن ای کامرس ہو رہی ہے، بیٹھے بیٹھے کاروبار ہو رہے ہیں، نہ گھر والوں کے حقوق کا پتہ ہے نہ کسی اور کا. ٹھیک ہے کام تو کر رہے ہیں، مگر یہ کس قسم کے کام ہیں کہ جس میں آپ نہ اللہ کے حقوق دے رہے ہیں اور نہ بندوں کے حقوق دے رہے ہیں، اور آپ صرف آرام ہی کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. نمازیں چھوڑی، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، انجوائے کر رہے ہیں. فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ گمراہی کو ملیں گے یا اس کے انجام کو پائیں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے اور نیک کام کرے. فاولئک یدخلون الجنۃ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی اگر انہوں نے کبھی نمازیں چھوڑی یا خواہشات کے پیچھے لگ بھی گئے تھے، جوانی ان کی ایسے گزر گئی، یا کچھ سرٹن پیریڈ آف ٹائم ایسا آیا کہ وہ بھی بہک گئے دوستوں کی وجہ سے یا کسی کمپنی کی وجہ سے، اور پھر ان کو ہوش آ گئی، تو پھر انہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، نیک کام شروع کر دیے،
تو بھلے انہوں نے پہلے نمازیں ضائع کی تھی یا وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے تھے، لیکن اس سچی توبہ اور نیک کاموں کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی ان کی محنت ضائع نہیں کی جائے گی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بچپن سے نیک کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ نیکی بھی ایک روٹین بن جاتی ہے، اور بعض اوقات اس نیکی پہ بڑا غرور بھی آ جاتا ہے انسان کو. لیکن ایک شخص جو ماحول کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کسی برائی میں پڑ گیا، پھر اس نے توبہ کی، اب وہ ساری زندگی ایک شرمندگی کے ساتھ گزارتا کہ یا اللہ میں نے تو بہت کچھ ضائع کر دیا، میں نے اپنا بڑا وقت برباد کر دیا، میں نے تو تیری نافرمانی کا ہر کام کر لیا، میں نے یہ بھی غلط کیا، میں نے وہ بھی غلط کیا، میرا کیا ہوگا. یہ ندامت اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے جو ان لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے خوش فہمی یا غرور یا دھوکہ یا تکبر یا ایروگنس، جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیک ہی نیک ہیں، ہم نے تو آج تک نماز چھوڑی نہیں. یہ کیسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ پھر وہ دوسروں کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نیکی کر کے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اور وہ غلطی کرنے کے بعد لوٹ کر اللہ کو راضی کر کے اچھے کام کر کے آگے نکل رہے ہیں. تو اس نفس کے بڑے دھوکے ہیں، ہمیشہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. نیکیاں کتنی بھی ہوں، ہم ساری زندگی کی نیکیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت کا حساب بھی نہیں چکا سکتے. اس سے ایک نعمت جو ہمیں اللہ نے دی، ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت ہے نا، اس کا بدلہ ہم یہ ساری نیکیاں کر کے دے رہے ہیں آپ. نہیں، قیامت کے دن ساری نیکیاں کیا ہوں گی؟ ان کو ایک نعمت کھا جائے گی. اب بتاؤ باقیوں کا حساب کہاں ہے؟ تو کبھی نہ سوچے کہ ہم بہت نیک ہو گئے، اور کبھی یہ نہ سوچے ہاں وہ بلا میں جانتا ہوں وہ کیسا تھا، دیکھا وہ میں نے اس کو، وہ فلاں، اور پھر اس کو تانے دیتے ہیں اس کے ماضی کے، وہ جو ایسا اور ایسا تھا، وہ جو یہ اور یہ کرتا تھا. کبھی نہ دیں کسی کو کسی کی غلطی اور کوتاہی کا تانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تو توبہ کر لی اور آپ اسی پکڑ میں آ جائیں، یا آپ نہیں تو آپ کے بچے آ جائیں. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات ہم دوسروں کے بچوں پہ باتیں بنانے لگتے ہیں، ان کو تو کوئی عقل نہیں، یہ دوسروں کو بچوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ اپنے گھر میں دکھاتا ہے، یہ دیکھو. کوئی بھی شخص آزمایا جا سکتا ہے اولاد کے ساتھ، کہ ماں باپ نیک ہوں اور اولاد ستانے والی ہو، گمراہ ہو. آپ دیکھیے کہ جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے کہ وہ جس بچے کو مار دیا تھا خضر علیہ السلام نے، کیوں مارا تھا؟ ان کے ماں باپ نیک ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو ستائے گا، اللہ اس کو بچپن میں لے گیا. اور دوسری طرف کھانا ابوہما صالحا، دو بچے یتیم تھے، ان کا باپ نیک تھا، ان کی دیوار بنا دی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور بچے نہیں سنتے. کئی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں. کسی کے اوپر بات نہ کریں، کسی پہ انگلی نہ اٹھائیں. ایک کسی کی طرف اٹھائی نا، تین اپنی طرف آ رہی. کہیں بھی کوئی بچہ بگڑا ہوا نظر آ جائے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو بھی دے دے، ہمیں بھی دے دے، ان کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے. کیونکہ یہ آیت کتنی ہوپ دلانے والی ہے. ماں باپ نیک تھے، پھر بیچ میں ایسا ٹائم آیا، بچے جو آئے وہ بہک گئے، پھر وہ بچے ذرا بڑے ہوئے، اللہ نے ان کو توفیق دے دی، انہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، نیک کام کرنے لگے. تو ان برائیوں کے ساتھ بھی اللہ ان پہ مہربان ہو جاتا ہے اور ان کو نکال دیتا ہے ان کے نام اعمال سے، دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.